مثلا امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا صوتان ملونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں وہ آوازیں کہ جس جگہ سے آواز اٹھتی ہے نا اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ توجہ سے سنیں یہ بات، اللہ کو یہ دو آوازیں اتنی ناپسند ہیں کہ جہاں سے اٹھے اوپر سے لعنت اترتی۔ کون کون سی آوازیں؟ رنت عند مصیبت و مزمار عند نغمت۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، اس گھر میں جب میت پر عورتیں اونچی آواز میں چیخنے لگ جاتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں، اونچی آواز میں بین کرنے لگ جاتی ہیں، وین کرنے لگ جاتی ہیں، تو اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ میت پر پیٹنا یہ تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، فلیس منا، بات ہی یہاں سے شروع کی حضور نے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی موت پر، مصیبت آنے پر ماتم کیا، پیٹا یا کپڑے پھاڑے یا بین کیے میت پر، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میت پر پیٹنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے۔ رونے پہ پابندی نہیں ہے، جو بے اختیار رونا، آنسو آتے ہیں نا، وہ جائز ہے، اس کی اجازت۔ زبان کو پابند کر دیا، بین نہیں کر سکتے، ہاتھوں کو پابند کر دیا، پیٹ نہیں سکتے ہیں، میت پر لعنت اترتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، عورت جب اونچی آواز میں روتی ہے نا تو اس کی آواز غیر محرموں کے کانوں تک جاتی ہے، اور جس طرح عورت کے چہرے اور جسم کا پردہ ہے اسی طرح آواز کا بھی پردہ ہے، اس لیے لعنت اترتی ہے۔ دیکھیں نا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسجد میں اذان دے سکتی ہیں، حالانکہ اللہ کا نام ہی لینا ہے نا، تو کیوں نہیں اذان دے سکتے؟ اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ حالانکہ عورتیں مسجد میں اذان دیں گی، اللہ اکبر کہیں گی نا، اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت، مگر عورت کو اجازت نہیں دی اسلام اور شریعت نے کہ مسجد میں اذان دے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عورتوں، مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے۔ تو یہ عورتوں کو مسئلے بتائیں،